یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے اور بے شمار انعامات سے اور بے شمار فضائل و مناقب سے نوازا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے، اور خصوصاً رب کائنات نے سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کے رسول اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے اہل کو وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ ناظرین محترم، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی 4 صفتوں کا بیان کیا ہے۔ پہلی صفت کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اب اس کے اندر وعدہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی فرائض، واجبات اور احکامات تھے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان میں بہت زیادہ پاسداری کیا کرتے تھے اور رب کے حکموں کی فرما برداری کرتے۔ اور اگر اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدہ فرماتے اس کی پاسداری کی بات ہو، تو اس کے بارے میں آپ اتنے وعدے کے سچے تھے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن وہ شخص بھول گیا، اور 1 سال کے بعد جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر انتظار فرما رہے تھے۔ 1 سال تک آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اسی جگہ ملنا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے، عبداللہ بن ابی الحمصا سے روایت ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز میں نے فروخت کی حضور کو، تو حضور علیہ السلام نے مجھے اس کا ثمن عطا فرمایا اور میں نے اس کا بقایا دینا تھا، تو میں نے کہا کہ ابھی میں آتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اس جگہ انتظار کرتے رہے، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بقایا دینا ہے اور اس جگہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، تیسری صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ وہ رسول ہیں اور نبی ہیں، اور چوتھی صفت کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اہل سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا، تو اس میں ان کی امت بھی داخل ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نماز اور زکوٰۃ سے فرض نماز اور فرض زکوٰۃ مراد لی جائے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل سے مراد ان کے اپنے اہل خانہ ہیں، اور وہ ان کو نفلی نمازوں اور صدقات و خیرات کا حکم دیتے تھے۔ اور گھر والوں کے ساتھ خصوصیت اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان پر لازم ہے، اور گھر والوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اور پھر اس کے بعد پورے ملک و قوم کی اصلاح کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ تو اس پیغام میں، آج کے پیغام میں ہمارے پاس جو درس ہدایت ہے وہ یہ ہے
کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر کیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی، اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آج ہم ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔